अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई नावल जिसका नाम है ब्यूटी एंड द वैम्पायर और इसकी राइटर है ज़ुहा कादिर। बहुत ही प्यारा नावल है, लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और अगर स्टोरीज़ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं ब्यूटी एंड द वैम्पायर पार्ट 1। रात का पहर, सुनसान सड़क जिसको स्ट्रीट लाइट की पीली लाइट ने रोशन किया हुआ था। आसपास कोई घर नहीं था। ऐसे में एक गाड़ी फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगाए वहां से गुजरी। गाड़ी में बैठा लड़का म्यूजिक के साथ झूमता और साथ वाइन पीता हुआ मस्ती में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि उसे लगा कि कोई गाड़ी के सामने आया। उसने हड़बड़ाकर जल्दी से ब्रेक लगाई। एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से उसका सर स्टीयरिंग व्हील से हल्का सा टकराया, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से बचत हो गई। वो जल्दी से सीधा हुआ, वहाँ कोई न था। कहीं गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं आ गया। उसके हाथ कँपाए, लेकिन फिर हिम्मत करके अपने खदशे की तस्दीक करने के लिए खुद को सीट बेल्ट से आज़ाद करके वो गाड़ी से बाहर निकल आया और गाड़ी के सामने आया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। सर पर हाथ फेरकर उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन पूरी सड़क खाली थी। वहाँ दरख्तों के अलावा कुछ नहीं था। इससे पहले वो वहम समझकर गाड़ी में बैठता, उसे यूँ लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले वो अभी तो उसने पूरी सड़क देखी थी, लेकिन कोई भी नहीं था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। किसी को ढूंढ रहे हो? बर्फ से भी सर्द लहजे में कहे गए ये जुमले उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे शिद्दत से रात की तारीकी और सुनसान सड़क का एहसास हुआ। दिमाग में गुज़िश्ता अरसे के हादसात की न्यूज़ घूमने लगी जो इसी तरह सुनसान सड़क पर हुए थे। हिम्मत करके पलटा और पीछे मौजूद शख्स देखकर उसकी सांसें गले में फंस गई। उसे शख्स की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। जोरदार चीख सड़क पर गूंजी, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ क्लास में तूफान मचा हुआ था। कोई मोबाइल के कैमरे से अपना मेकअप ठीक कर रही थी, कोई गाना गा रहा था, कोई किसी को तंग कर रहा था। प्रोफेसर अभी क्लास में नहीं आए थे। ईवा उनसे बेनियाज मोबाइल यूज़ कर रही थी। उसकी हेज़ल आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर आती खबर पर साकित हुई, जहां जंगल के करीब से गुजरती सड़क पर एक लाश मिलने की खबर थी। उसने जल्दी से मज़ीद तफसील को पढ़ा। जहां उसको भी जानवरों का काम कहा जाता था, उसे अफसोस हुआ था। उसे इस शहर में शिफ्ट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। उसके डैड पुलिस में थे, जिनका काम कत्ल की तहकीकात करना था। उनका इस शहर आने के पीछे भी यही मकसद था। उसे अब समझ आई कि डैड आधी रात को क्यों घर से गए थे। एकदम क्लास में खामोशी छा गई, जिसका मतलब था कि सर आ गए। इसलिए उसने भी जल्दी से मोबाइल से सर उठाया, लेकिन ये क्या, वो सर तो नहीं थे। ब्लैक टी शर्ट जिसमें से उसके मजबूत जिस्म का दूर से पता लग रहा था, साथ में जीन्स, सर्द ग्रे आंखें, काले बाल, चेहरे पर हल्की बियर्ड। इसका पहला तासुर जो दिमाग में आता था वो खतरा था, और जो आखिरी आता था वो भी खतरा ही था। लेकिन ईवा को ये शख्स जहर लगता था। इसकी वजह से ही तो उसे यूनी के पहले दिन कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। किसी सीनियर ने शरारत से उसे पीछे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो उससे टकराई थी, और जवाब में उसने कैसे उसे धक्का देकर पीछे किया था, जैसे वो कोई अछूत हो। उसके धक्के की वजह से वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरी और वो अपनी नाक पर हाथ रखकर वहाँ से जल्दी से चला गया। वो जो पहले ही इतने स्टूडेंट्स के सामने गिरने की वजह से शर्मिंदा हुई थी, उसके इस तरह नाक पर हाथ रखने पर वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। वो शहराम इल्कीस था। उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी, वो हैंडसम था, लेकिन फिर भी लड़कियां उससे दूर रहती थी। ये चीज़ तो ईवा ने खुद भी देखी थी। वो सिर्फ लैंग्वेज की क्लास अटेंड करता था, लेकिन फिर उसके नंबर सबसे ज़्यादा होते थे। आज भी क्लास इसलिए खामोश थी क्योंकि वो पहली बार इस क्लास में आया था। ईवा ने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली थी, उसके बाद दोबारा अपने साबिका मशगले में मसरूफ़ हो गई। शहराम ने सपाट चेहरे के साथ एक नज़र क्लास पर डाली। इस क्लास के इस तरह खामोश होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जहाँ मौजूद
وہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس کی دھڑکنوں کی تیز آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں، لیکن پھر جو چونکا دینے والی بات تھی کہ ایک دھڑکن ایسی تھی جس کی رفتار بالکل نارمل تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس سیٹ کی جانب آیا۔ اس کے چلنے کا انداز بھی کسی بادشاہ کی طرح تھا۔ اسٹوڈنٹس بھی اب آہستہ آہستہ شوق سے نکل آ رہے تھے، لیکن اس کے آنے میں جو فضا میں ایک رعب سا قائم ہوا تھا وہ حماس قائم تھا۔ وہ درمیان رو کے پاس آ کر رکا، جہاں گولڈن بالوں والی لڑکی جھکے سر کے ساتھ اپنا موبائل یوز کر رہی تھی۔ یہ واحد تھی جس نے اس کے آنے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ سب سے بے نیاز تھی۔ شاید اس نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی، اس لیے اب موبائل سے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظر میں نظر آتی ناپسندیدگی دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ سیٹ۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے ایک نظر اپنے ساتھ والی سیٹ پر ڈالی، پھر سامنے بینچ پر پڑی اپنی بکس اٹھا کر اس سیٹ پر رکھ دی۔ ناٹ فری، بے نیازی سے جواب دیتی وہ اب اپنی آنکھوں میں تمسخر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سب دم سادھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شہرام کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی، اس لیے اب وہ ایک ہاتھ بینچ پر اور دوسرا اس کی چیئر کی بیک پر رکھ کر اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتا ہوا سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، سیٹ۔ اس کی آنکھوں کا گرے کلر بولتے ہوئے ایک دم زیادہ ہو گیا۔ ایوا معمول کی طرح سیٹ سے اٹھی اور ساتھ والی چیئر سے اپنی بکس اٹھا کر وہاں بیٹھ گئی، لیکن پھر وہ حیران ہوئی، آخر کیوں؟ اس نے اس کی بات کیوں مانی؟ وہ اب اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایوا کو بہت زور سے غصہ آیا۔ کلاس میں سگریٹ نوشی سختی سے منع تھی، اور اس کا انداز دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہ کرنے ہی آیا ہے۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹی، اس کا ارادہ کہیں اور جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اسے سگریٹ کی اسمیل سے سخت چڑ تھی، لیکن سر کو کلاس میں آتے دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ سر خود نمٹ لیں گے اسے، اس خیال کے ساتھ وہ بیٹھ گئی۔ شہرام جو بظاہر سگریٹ پی رہا تھا، لیکن وہ اس کی سب حرکتیں سمجھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ پروفیسر کے آنے پر جو اطمینان اس کے چہرے کا آیا تھا وہ اسے لطف دے رہا تھا۔ آپ کلاس سے نکل جائے، اور وہی ہوا جو ایوا نے سوچا تھا۔ پروفیسر نے کلاس سے نکلنے کا کہا۔ اس کے دل پر گدگدی سی ہوئی۔ شہرام ایسے ہی بیٹھا رہا، جیسے اسے نہیں کسی اور سے کہا جا رہا ہے۔ اس نے نہ ہلتے دیکھ کر پروفیسر نے مارکر کا کیپ اتارا اور اس کی طرف پھینکا، جسے اس نے بن دیکھے آرام سے 2 انگلیوں میں کیچ کر لیا۔ اس کی اس پھرتی پر ایوا حیران ہو گئی۔ آئی سے اسٹینڈ اپ اور گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس، انہوں نے کافی غصے سے کہا۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں سے نکالا اور سیٹ سے اٹھ کر پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلتا بالکل پروفیسر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اور پروفیسر کے سامنے اس نے پہلے والی سگریٹ زمین پر پھینکا، اور پھر پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے جوگر سے مسل دیا۔ اس کی اس حرکت پر پروفیسر کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آنے لگا۔ اس کی سرد آنکھیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑا گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سگریٹ نکالی، اور اب وہ پروفیسر کے سامنے نئی سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور دھواں جان کر اس طرف چھوڑ رہا تھا جہاں پر پروفیسر کھڑے تھے۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولے اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ ان کی جانب تمسخر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر آ گیا اور ڈیسک پر پاؤں رکھے اور لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، ارد گرد سے بے نیاز۔ ایوا نے ناگوار نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر ڈالی، جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے اس پر سے نظر نہیں ہٹائی، بس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ، آنکھیں، سب کچھ بے تاثر تھے، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ خطرے کے سائرن دے رہا تھا، لیکن دل اکسا رہا تھا اس کی پراسرار ذات کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ اس پر سے نظر ہٹا چکی تھی، پھر بھی اس کی سرد نظروں کی تپش وہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو اسے دیکھتے ہی خطرے کا احساس ہوتا تھا، دوسرا اس کی عجیب حرکتیں۔ جو بھی تھا، لیکن اس کی ذات میں ایک پراسرارت ضرور تھی، اور پراسرار چیزوں کے راز جاننا اس کی کمزوری بھی تھی۔ لیکن اس بار اس کا تجسس اس کو کتنے بڑے خطرے میں ڈالنے والا تھا، اس کو خود اندازہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں رات کے پہر ٹی وی لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی، جس سے ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 کپ اور کاغذ بکھرے پڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھے، ماتھے پر بل ڈالے رابرٹ اگلے پچھلے
तमाम केसेस स्टडी कर रहे थे और जैसे जैसे वो स्टडी करता जा रहा था उसके माथे पर पड़े बलों में इजाफा ही होता जा रहा था। आज जो लाश उसकी लेबोरेटरी से टेस्ट होकर गई थी, जिसमें मौत की वजह खून की खतरनाक हद तक कमी बताया गया था, पिछले केसेस की भी यही रिपोर्ट थी। अब वो इन सारों में कॉमन चीज़ें बोर्ड पर लिख रहा था। खून की कमी, सुनसान जगह, मरने वाले सारे मर्द ही थे, जानवरों के काटने का निशान। वो मार्कर का कैप बंद करके रखने लगा कि फाइल पर लगी विक्टिम की तस्वीर पर गई। उसने तस्वीर उठाकर देखा गौर से, फिर अगले, ऐसे ऐसे करते करते उसने सारी तस्वीरें देखी। फिर वो जल्दी से उठकर अंदर अपने कमरे में गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक सियाह कवर की मोटी सी किताब थी, जिसकी खस्ता हालत उसके खासे पुराने होने का सबूत दे रही थी। वो बुक खोले जल्दी जल्दी सफ़े आगे कर रहा था कि एक जगह रुक गया जहाँ तस्वीर बनी हुई थी। उसने जल्दी से किताब में बनी तस्वीर को उन तस्वीरों के साथ रखा। उसका शक सही निकला। ये किसी जानवर का काम नहीं था, वैम्पायर का था। और उन दांतों के निशान को देख रहा था, नफरत से, हिकारत से। उसकी आंखें लाल हो रही थी। अचानक ईवा का वहाँ आना हुआ। वो अब उनके साथ ही सोफे पर बैठ रही थी। उन्हें वो उलझी हुई लगी थी। तुम सोई नहीं अभी तक? नरमी से उसको खुद से लगाते हुए उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया। डैड, ये उनकी बात का जवाब देने की बजाय उसकी नज़र जब सामने टेबल पर पड़ी, तस्वीरों पर गई जहां लाश खून में लिपटी हुई थी, तो कांप उठी। उसकी हालत देखकर उन्होंने जल्दी से सब सिमट कर एक तरफ किया। उन्हें खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि पहले क्यों नहीं सिमटा, जब इन्हें पता था कि उनकी बेटी को खून से कितना खौफ आता है। डैड, मॉम, वो काँप रही थी। आंखों में मंजर सा ताज़ा हो गया। दरख्त पर झूलती मॉम की लाश और उससे टपकता खून। हाय, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना मेरी बच्ची। वो उसके बालों पर हाथ फेर कर उसे रिलैक्स कर रहे थे। ये और बात है, अंदर से वो खुद भी टूट रहे थे। काफ़ी देर वो ऐसे ही बैठे उसे बहलाते रहे। फिर जब उसकी भारी सांसों की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने पहले उसके सोने की तसल्ली की, फिर उसे गोद में उठाया जैसे बचपन में उठाते थे, और आराम से उसको उसके कमरे में लिटाकर वापस आ गए। वो नॉर्मल होने में अब टाइम लेगी, उन्हें अंदाज़ा था इस बात का, और अपनी गफलत पर भी उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। घर से निकलकर थोड़ा आगे जंगल की तरफ आओ तो रात के अंधेरे में दरख्त के नीचे खड़ा वजूद, जो उस अंधेरे का हिस्सा ही लग रहा था, अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा था। अंधेरे में सिर्फ उसकी ग्रे आंखें ही नज़र आ रही थी, जो धीरे धीरे रंग बदलकर अब काली हो चुकी थी, जो इस बात का इशारा था कि कोई इंसानी वजूद है पास ही, जिसको वो देखकर महसूस कर चुका था। सड़क पर बाइक चलने की आवाज़ आ रही थी। अगरचे वो अभी दूर थी, लेकिन वो आवाज़ उसके लिए बिल्कुल वाज़ेह और साफ थी। जो आवाज़ करीब आ रही थी, वैसे वैसे उसकी प्यास ज़्यादा हो रही थी। उसके दांत शिकार को चीरने के लिए तैयार थे। बाइक थोड़ा आगे आई तो उसकी रोशनी से उसका वजूद वाज़ेह हो गया। वो शहराम था, जो इस वक्त एक सफाक दरिंदा था, जिससे किसी के जीने या मरने या इल्तिजाओं से कोई सरोकार नहीं था। उसे बस खून चाहिए था। हाँ, बस खून। सड़क पर आज भी चीखें गूंज रही थी। एक और जिंदगी का बाब आज चुटकी में बंद हो गया था। क्या बनने वाला था? एक तरफ खून आशाम दरिंदा था, तो दूसरी तरफ खून से खौफजदा एक मासूम सी ब्यूटी। क्या वो ब्यूटी भी इस वैम्पायर का शिकार बनने वाली थी? इसका जवाब वक्त के पास था, और वक्त का जवाब था इंतज़ार। खून आलूदा कपड़े बदलकर हाथ में रेड मार्कर थामे वो लकड़ी की अलमारी के सामने खड़ा था। कमरे में बेड के पास लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी इतनी ना थी कि इसमें पूरा कमरा रोशन हो, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, दिन के उजाले की तरह साफ। अब अलमारी खोले, वहाँ कुछ लिख रहा था। ये गालिबन शराब की अलमारी थी, क्योंकि पूरी अलमारी में जावजा शराब की भरी हुई बोतलें पड़ी थी। वो लिखकर पीछे हुआ तो अलमारी के दरवाजे वाली साइड मुख्तलिफ नामों से भरी थी। वो इतने ज़्यादा नाम थे कि मज़ीद लिखने के लिए भी जगह नहीं थी। हालांकि नाम बहुत छोटे छोटे करके लिखे गए थे, और सब नाम मर्दाना नाम थे। ये सब वो लोग थे जिनका उसने शिकार किया था। वो जब भी किसी का शिकार करता, उसका नाम यहाँ आकर लिख देता। उसे औरतों का खून नहीं पसंद था। उसने अपनी अब तक की जिंदगी में सिर्फ एक औरत का खून चखा था, जो अजीब सा कड़वा था। उस खून की खुशबू भी उसे नाकाबिले हद तक नागवार होती थी। वो अब
کھڑکی کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی پوری دیوار کی جتنی تھی، جس پر گلاس لگا ہوا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتے آدھے چاند کی سفید روشنی سے اس کا وجود نہا گیا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں چاند پر جمی تھی، لیکن دماغ میں کسی کا عکس تھا۔ ہیزل آنکھیں اور گولڈن بالوں والی وہ لڑکی جو اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، اس کے خون کی خوشبو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی، جیسے وہ خوشبو اندر اتار رہا ہو۔ حواسوں پر چھا جانے والی میٹھی سی مہک، جیسے سارے جہاں کی خوشبو نے اس کے وجود میں بسیرا کر لیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو پھر سے کالی تھی، اس رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ گہری اور کالی۔ بیوٹی، اس کو سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ ہاں، وہ واقعی بیوٹی تھی، اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن اسے خوبصورتی سے نہیں، خون سے مطلب تھا۔ اس کی طلب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے وائن کی بوتل کھولی اور منہ کو لگا لی۔ اپنی طلب پر قابو پانے کے لیے اب وہ یہی کر سکتا تھا۔ چاند کی چاندنی اسے دیکھتی خاموشی سے پگھلتی جا رہی تھی۔ بہت دور ایک غار میں، جہاں ایک عورت زمین پر ستارہ بنا کر اس کے کونے پر ایک ایک کینڈل رکھے بالکل درمیان میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے، جیسے وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ کینڈل کی شعاعیں تیز اور لمبی تھی۔ اس دائرے کے سامنے 3 لوگ کالے رنگ کا چوگا پہنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے چوگے کی ہڈی سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، صرف ان کے ہونٹ نظر آ رہے تھے، لیکن درمیان والے کا چوگا باقی دونوں سے مختلف تھا۔ اس کے چوگے پر سونے سے ایم لکھا ہوا تھا۔ کینڈل کی فلیم چھوٹی ہوتی اپنی سابقہ اس حالت میں آئی اور اس عورت کے ہلتے ہونٹ بھی اب ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان تینوں کو دیکھا۔ کیا پتہ لگا؟ درمیان میں کھڑا وجود بولا۔ تمہارا وقت جلدی ختم ہونے والا ہے، وہ عورت کھڑی ہو کر چٹکی بجا کر بولی، جس سے وہ غار ایک عالیشان کمرے میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ کمرہ اتنا بڑا تھا جیسے محل کا کوئی کمرہ ہو، یا وہ واقعی ہی کسی محل کا ہی کمرہ تھا۔ درمیان میں کھڑے شخص کے پیچھے کھڑے دونوں وجود آگے آئے اور احترام کے ساتھ اس کا چوگا اتار کر پیچھے ہو گئے۔ اس عورت نے خاموشی سے یہ سب دیکھا۔ چوگا اتارا تو وہاں لمبا چوڑا مضبوط جسامت کا ایک وجیح شخص کھڑا تھا۔ اس کی رنگت حد سے زیادہ سفید تھی، آنکھوں میں صفاقی تھی۔ وہ اب کمرے میں پڑے تخت پر بیٹھا اس عورت کی جانب متوجہ ہوا۔ تفصیل بتاؤ، اس عورت نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے پاس کھڑے ان 2 وجود کو۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس نے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ اگلے ہی پل کمرے میں صرف وہ دو لوگ تھے۔ رائل بلڈ۔ وہ بس اتنا بولی تھی کہ وہ شخص چونک کر کھڑا ہوا۔ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو، جولیا؟ وہ غضبناک انداز میں بولا۔ لارڈ مارک، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ بھی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ اس کی بات سن کر مارک نے نہ میں سر ہلایا اور اس طرح بھی انداز میں کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس تاریخ پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا تھا۔ جولیا کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر وہ پریشانی سے بولا۔ جولیا نے اسے دیکھا، پھر اطمینان سے پاس پڑی باسکٹ سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا اور اس کے پیشن گوئی بہت پہلے ہو چکی ہے، تم اسے ٹال نہیں سکتے۔ وہ صوفے پر مزے سے بیٹھے اس کی حالت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ نہیں، میں کبھی نہیں یہ ہونے دوں گا۔ اس کے لیے اگر مجھے قدرت کے خلاف بھی جانا پڑے، میں جاؤں گا، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ اس کی بات پر یوں ہنسی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بات پر ہنستا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے قدرت کے خلاف جانا؟ کتنوں کی جان جائے گی۔ پھر بھی یہ کنفرم نہیں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں، جولیا اب سنجیدگی سے بولی۔ تم جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے اس کا حل چاہیے، ہر صورت میں مجھے اپنا تاج اور سلطنت سلامت چاہیے۔ جولیا نے 2 منٹ اسے دیکھا، پھر منہ میں کچھ پڑھ کر چٹکی بجائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا وجود غائب ہو گیا۔ اب کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ اس کی بادشاہت اسے خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی اب دن کے اجلے میں بدلنے لگی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہونے کو تھا۔ دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹوں کی آوازیں بڑی پرلطف لگ رہی تھی، لیکن اگر آپ ایوا کے گھر کے اندر جاؤ تو آپ کو وہ بالکل خاموش ملے گی، جس کی چہچہاہٹ رابرٹ کو زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت خاموشی تھی۔ جہاں رابرٹ شرمندہ تھا، وہیں ایوا سیریل کے باؤل میں
चम्मच हिलाते हुए अपने आप को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये तो हर बार होता आ रहा था। हर बार वो खुद को संभालने की कोशिश करती और हर बार नाकाम रहती। इस बार कुछ अलग होने को था। डाइनिंग टेबल पर फैली खामोशी को रॉबर्ट के फ़ोन ने तोड़ा। उसने स्क्रीन देखी जहाँ स्टेशन से फ़ोन आ रहा था। उसने कॉल अटेंड की, लेकिन उसे कॉल अटेंड किए बगैर ही अंदाज़ा हो गया था कि एक और लाश मिली होगी, क्योंकि इस केस की मेन कड़ी उसे मालूम हो गई थी। लेकिन वो किसी को वहाँ बता नहीं सकता था। उसे पता था सब उसका मजाक ही बनाएंगे। भला वैम्पायर्स, वो भी इस दुनिया में। और वही हुआ, एक और लाश मिली। ईवा को यूनी छोड़कर वो काम पर चला गया। उसे ये केस खुद ही अपने तरीके से हैंडल करना था। वैसे भी वैम्पायर को हैंडल करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। यूनी में आओ तो वहाँ जिंदगी का सही से पता लग रहा था। कोई ग्रुप की सूरत में ग्रास पर बैठे बातें कर रहे हैं, कोई सीढ़ियों पर, कोई अपनी दोस्त के साथ, कहीं कपल। उसे भी आज अपनी दोस्त बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो दूसरे शहर में रहती थी जहाँ से वो शिफ्ट हुए थे। उसे यूनी में चलते लोग, उनकी आवाज़ें, उनकी हंसी, सब से इस वक्त कोफ्त हो रही थी। दिल कर रहा था कि दुनिया के किसी ऐसे कोने में चली जाए जहाँ सिर्फ वो हो और कोई ना हो। चीज़ें लॉकर में रखते हुए वो यही सोच रही थी कि उसे अपनी पुश्त पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। वो मुड़ी के देख सके कि कौन देख रहा है उसे, लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि सीने पर हाथ बांधे अपने मखसूस अंदाज में शहराम उससे 5 कदम के फासले पर खड़ा उसे ही देख रहा था, बड़ी संजीदगी से। सबको उससे डर लगता था, लेकिन ईवा उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करता था। उसका ख्याल था कि उसे वो बड़ा लगता है, शायद इस वजह से। लेकिन नहीं, बात कुछ और ही थी जिससे वो दोनों ही अनजान थे। उनके दरमियान से एक लड़का गुजरा जिसमें सिर्फ सेकंड लगा होगा, लेकिन इस लड़के के गुजरते ही वो जगह खाली थी जहाँ कुछ देर पहले शहराम खड़ा था। क्या वो वाकई खड़ा था या फिर उसे वहम हुआ था? सर झटकते हुए उसने लॉकर बंद किया और क्लास की जानिब चल पड़ी, जबकि इसका कोई भी क्लास लेने का कोई मूड नहीं था। लेकिन शायद दिमाग को मसरूफ़ रखने से उसका ध्यान वहाँ से हट जाए। अगर वो गौर करती, जो कि उसने नहीं किया, कि उसका दिलो दिमाग से वो लाश और खून का खौफ तो निकल गया है और अब वो इस हादसे को सोचने की बजाय किसी और के बारे में सोच रहा था। पहले लेक्चर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर आखिर चौथा लेक्चर जाकर फ्री हुई तो वो यूनी की बैक साइड पर आई जहाँ पुरानी सी बिल्डिंग बनी थी। ये जगह खाली रहती थी। उसने किसी को इस तरफ आते जाते नहीं देखा था। वो खुद भी दूसरी बार ही यहाँ आई थी। उसे ऐसी जगहों से अंस था। इस जगह के बारे में उसने सबसे सुना था कि कोई रहता है यहाँ, कोई अनदेखा वजूद जिसकी आवाज़ें यहाँ से आती है। इस वजह से ये जगह बंद है। इस जगह पर से एक के बाद दिगर 3-4 लाशें दरियाफ्त हुई थी, जिसके बाद से ये जगह बिल्कुल खाली थी। बिल्डिंग के सामने ही छोटा सा गार्डन था जिसके बीच में फव्वारा लगा हुआ था, जो पता नहीं कितने अरसे से बंद था। और अब तो वहाँ पर स्प्रिंग रिंग की बेल, सब्ज रंग की बेल उगी हुई थी, जिसने फव्वारे की वीरानी को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। बिल्डिंग पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थी। शायद यहाँ पहले कुछ ज़रूर हुआ था, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल वीरान थी। आज उसने अंदर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब बाहर से देखकर ही वापस चली गई थी। लेकिन आज उसे अपने दिमाग को उन सहर ग्रेन आँखों से आज़ाद कराना था। वो ये बात फरामोश कर गई थी कि वो किस बात से परेशान थी। उसने दरवाज़ा खोला, जो चू की आवाज़ के साथ खुला। अंदर आई तो सामने ही एक बहुत बड़ा हॉल नुमा हमराह था, जिसके दोनों जानिब बने रोशनदान से आती सूरज की रोशनी ने उस हॉल को रोशन किया हुआ था। हॉल में जो पुराना सा सामान पड़ा हुआ था, उस पर सफ़ेद चादरें रखी हुई थी। दोनों तरफ की दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई थी जो किसी शाही ख़ानदान की लग रही थी। वहाँ लगी औरतों और मर्दों के लिबास से तो यही लग रहा था। अभी वो ये तस्वीरें देख ही रही थी कि उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन ये क्या, वहाँ कोई भी नहीं था। मगर दरवाज़ा वाकई बंद हुआ था। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि दरवाज़ा बहुत ज़ोरदार आवाज़ से बंद हुआ था। अभी वो इससे नहीं संभली थी कि बाएं दीवार के बिल्कुल करीब से आवाज़ आने लगी, टिक टिक टिक, यूँ जैसे कोई धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। पहले तो उसके मन में ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन
ڈر پر تجسس غالب آ گیا اور وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس طرف آئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ایک لمبی سی الماری تھی جس پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے ابھی ہاتھ اس سفید کپڑے پر رکھا ہی تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کالے کوے شور مچاتے ہوئے آ گئے۔ چیخ مارتے ہوئے اس نے ان کے حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ جلدی سے دونوں بازوؤں میں چھپا لیا۔ کوے کے آنے سے اس خاموش سے ہال میں شور سا مچ گیا، لیکن یہ کیا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ کوا کی کائے کائے کا شور بھی غائب ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ نکالا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہراساں ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کسی بھی پرندے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نامعلوم خوف کے احساس سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ من کیا سب جائے بھاڑ میں، لیکن وہ خود یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ عمل بھی کر لیتی اگر پھر سے ٹک ٹک کی آواز نہ آتی۔ کیا پتا کوئی پرندہ ہو یا کوئی بلی کا بچہ یا خود بلی۔ اس کے خیال کے آتے ہی وہ خود میں ہمت جمع کرتی الماری کی جانب مڑی اور کچھ بھی مزید سوچے بغیر اس نے جلدی سے وہ کپڑا ہٹایا۔ اب وہاں لکڑی کا کافن پڑا ہوا تھا جس پر تلوار کا نشان تھا۔ اس کا دماغ اسے وارننگ دے رہا تھا، ایوا اب بھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ، لیکن وہ ہر قسم کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کافن کھول رہی تھی۔ اس کے کافن کھولتے ہی کوئی ہوا کی تیزی سے گزرا، یا شاید وہ ہوا ہی تھی، لیکن کافن تو خالی۔ مگر اگلے پل اسے احساس ہوا کافن خالی نہیں تھا، اس میں کوئی تھا جو اب اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ سیکنڈ کا وقفہ اور اس کی گردن کسی کی گرفت میں تھی۔ اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ نہ نہ نہ، آج کھانا خود چل کر میرے پاس آیا ہے، جانے کیسے دوں۔ اور ایوا اس کو یقین ہو گیا کہ موت اب اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ آ گیا۔ اسے اپنی گردن پر دانت محسوس ہوئے۔ خود کو آزاد کروانے کی کوشش اس نے ویسے ہی بند کر دی تھی، کیونکہ وہ جتنی کوشش کر رہی تھی اتنی ہی گرفت سخت ہو رہی تھی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگر اس نے مزید کوشش کی تو وہ جو بھی ہے اسے چیر پھاڑ دے گا۔ اس نے خود کو موت کے حوالے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے دماغ میں وہ سحر طاری کرنے والی گرے آنکھیں نظر آئی۔ اس کے دانت اب بھی اس کی گردن پر تھے، پھر جیسے سب کچھ ایک پل میں ہوا تھا، لیکن کیا ہوا اسے نہیں پتا تھا۔ بس اس نے خود کو زمین پر گرتے ہوئے محسوس کیا، اور ساتھ ہی اس کا دل و دماغ تاریکی میں گم ہو گیا۔ لیکن جب تک اس کے حواس تھوڑے قائم تھے، اس کے دل سے پکار نکلی، شہرام۔ یونی کے گراؤنڈ میں آنکھیں بند کیے، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا شہرام، جو فل والیوم کے ساتھ گانے سن رہا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا نام لیا ہے، شہرام۔ ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں اس نے اپنا نام سنا۔ کانوں سے ہیڈ فون نیچے کیے، پھر وہ بنا ادھر ادھر دیکھے وہ یونی کے بیک پہ بنی بلڈنگ کی طرف گیا۔ اس میں اس کو سیکنڈ لگا تھا، اسے نہیں پتا وہ یہاں کیوں، مگر یہاں پہنچ کر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اندر جو بھی تھا اس کی دھڑکن بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اسے باہر کھڑے اس کی دھڑکن کی آواز آ رہی تھی۔ یہاں پھیلی خوشبو اسے بتا رہی تھی کہ اندر کون ہے۔ اسی خوشبو نے تو اسے اب بے چین کیا ہوا تھا۔ بیوٹی۔ ہوا کی تیزی سے وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا، لیکن یہ کیا؟ ایک طرف ایوا زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، دوسری طرف وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے قہر بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس سے بعد میں نمٹنے کا سوچ کر اس نے نرمی سے ایوا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے اٹھاتے ہی اس کی ہلکی ہوتی دھڑکن آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی تھی۔ وہ اسے لے کر پیچھے ہی پارکنگ میں آیا۔ اس وقت کچھ لڑکے پارکنگ میں تھے۔ انہوں نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی ان کی تصویر لیتا وہ اسے اپنی بلیک سپورٹ کار میں لٹاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اسے ہوش آ رہا ہے، لیکن اسے دیکھے بغیر وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کی گرے آنکھوں کی سرد مہری اس وقت معمول سے زیادہ سرد تھی۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ وہ جہاں پر بھی تھی وہ جگہ نرم تھی اور مسلسل حرکت میں تھی۔ اس نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ پھر فلیش بیک سا ہوا اور اسے سب یاد آتا گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ یہ کیا؟ وہ گاڑی میں تھی، لیکن وہ تو اس بلڈنگ میں تھی۔ اس نے گاڑی چلانے والے کو دیکھا، شہرام۔ اس نے صرف سرگوشی میں نام لیا تھا، لیکن اسے بالکل واضح آواز میں سنا تھا، اور ساتھ ہی گاڑی جھٹکے سے رکی، اور پھر اس کے بازو اس کی گرفت میں تھے۔ سرد گرے آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔
یہ سب پل بھر میں ہی ہو گیا تھا۔ اتنی تیزی! وہ تو بس آنکھ جھپک کر رہ گئی۔ جہاں اس نے گاڑی روکی تھی وہ جگہ بھی سنسان سی تھی۔ آس پاس کسی مقدار میں درختوں کی موجودگی اس کے بعد کی علامت تھی کہ وہ اس وقت جنگل کے پاس والی روڈ پر ہے۔ اس کی گرے آنکھیں چبھن لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے درمیان فاصلہ 1 انگلی کے برابر بھی نہ تھا۔ اس کی قربت بڑی سرد تھی، ٹھنڈی، ہڈیوں کو جما دینے والی۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے جیسے اس پر کوئی سحر پھونکا تھا اور وہ فر فر سب بتاتی گئی۔ 2 منٹ اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کے بعد وہ پیچھے اور نظریں سامنے سیدھی سڑک پر تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر وہاں ہوا کیا تھا۔ بیچ سے کچھ تو مسنگ تھا، کیونکہ اس کی گردن پر اس ویمپائر کے دانتوں کے نشان نہیں تھے۔ اب اس کا جواب تو وہی دے سکتا تھا، لیکن اس وقت جو بڑا مسئلہ تھا وہ ساتھ بیٹھی ایوا کی موجودگی، جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، بہت بری طرح۔ وہ خود کو اس سے بے نیاز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی خوشبو وہ پوری گاڑی میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کالی ہونے لگی تو اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس کی نرم آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی طلب کو پیچھے کر کے آنکھیں کھولی تو وہ اپنی اصل رنگ میں آ گئی۔ ایوا نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ کار سے باہر دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر۔ پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالتے ہوئے اس نے ایک لفظی میں جواب دیا۔ اب اپنی طلب سے لڑنے کے لیے اسے سگریٹ کا سہارا ہی لینا پڑ رہا تھا۔ سگریٹ منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے لمبی کش لی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی، آخر وہ کیوں لڑ رہا ہے طلب سے؟ نہیں، اسے اپنی طلب سے لڑنا تھا، بلکہ بچانا تھا۔ ہاں، یہی تو اس کی فطرت ہے۔ پھر فیصلہ کرتے ہوئے جیسے وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کی حالت سے بے خبر ایوا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ سائیڈ میرے گھر کی طرف تو نہیں جاتی؟ اس نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا جو پتہ نہیں کہاں لے جا رہا تھا۔ پتہ ہے، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ وہ کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اب کی بار جواب دیے بغیر وہ بے نیازی سے گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی روکو! ایوا کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کا بالکل پرسکون انداز ایوا کو ڈرا رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ کھولنے کا سارا کنٹرول اسی کے پاس تھا، جو اس سے بے نیاز ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا گاڑی روکو! وہ چیخنے کے انداز سے بولی تو شہرام نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شش! آواز نہیں، آرام سے بیٹھو۔ اور پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی جنگل کے اندر بنے اس خوبصورت لکڑی کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا۔ باہر آؤ! اور معمول کی طرح اس کا حکم مانتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ میرے پیچھے آؤ! چل! تو وہ بھی اس کے پیچھے پیروی کرتی چل پڑی۔ وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، اسے نہیں پتا تھا۔ بس اتنا پتا تھا جو وہ کہہ رہا ہے اس نے کرنا تھا۔ گھر اندر سے بھی لکڑی کا بنا تھا، نفیس اور عمدہ۔ اندر جاتے ہی لاؤنج تھا، جس کی دائیں دیوار کی طرف لمبی کھڑکی بنی تھی۔ گلاس وال لگی ہوئی تھی تو بالکل سامنے والی دیوار پر بک شیلف بنی ہوئی تھی جو کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ بائیں طرف اوپن کچن تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اب اوپر آئی تھی، جہاں قطار میں آمنے سامنے 3 کمرے بنے تھے۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بھی اندر چلی گئی۔ اس کے اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی اور حیرت سے آس پاس دیکھنے لگی۔ تم انسان بھی کتنے بے وقوف ہوتے ہو نا؟ وہ بالکل اس کے پاس تمسخر آمیز مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ ایوا نے الجھ کر چہرہ اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہم انسان؟ تم بھی تو انسان ہو۔ اور میں یہ کہاں ہوں؟ یہاں کیوں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے، میں نے بڑے لوگوں کا خون پیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہاتھ کی پشت سے اس کی گردن سہلائی۔ پھر وہ 2 پل کو رکا اور آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ اور ایوا، وہ ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو جو اس نے سنا وہ سچ ہے۔ لیکن کسی کے بھی خون کی خوشبو تمہاری طرح نہیں۔ بول کر اس کی آنکھیں کھولی تو وہ کالی تھی۔ دلکش گرے رنگ ان آنکھوں سے یوں غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایوا کو لگا جیسے وہ موت کے ایک کنویں سے نکل کر دوسرے میں آ گئی ہو۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا شہرام بھی ایوا کا خون پی لے گا؟ کیا ایوا اسے ایک دوست کے روپ میں کبھی قبول کرے گی؟
کیا وہ ویمپائر سے کبھی ایک اچھا انسان ہونے کا بھی فرض نبھا سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے، اس کہانی کا انجام جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔